اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الفرقان، پارہ ہے 19واں، وقال الذین 19واں پارہ، 25ویں سورت، اور آج ہم کریں گے 42 سے 51 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 44 کا ترجمہ پڑھتے ہیں، 44 نمبر آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یقیناً ان میں کی اکثریت سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ نہیں، ہیں وہ مگر چوپایوں یعنی جانوروں کی طرح، بلکہ وہ تو زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے جانوروں سے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا پیغام سن کر بھی نہیں مانا اور نہیں اس پر توجہ دی تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 45، الم تری الی ربک کیف مدز اللہ ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا نہیں دیکھا یا نہیں کیا غور تم نے کہ تمہارا رب کیسا گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے سائے کو، اور اگر چاہتا تو وہ کر دیتا اس سائے کو ساکت یعنی بغیر حرکت کے، پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، اور سورج کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا سائے کو کہ کس طرح سورج جب ڈھلتا اور ابھرتا ہے تو سایہ بھی گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 46، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر قابو کرتے سمیٹتے ہیں ہم اس سورج کے سائے کو اپنی طرف، جیسے قابو کرنا یا سمیٹنا آسانی سے، آہستہ آہستہ بتدریج۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہستی اللہ بنایا جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت، یعنی دن کو اٹھایا، رات کو سلایا اور نیند کو باعث سکون بنایا۔ یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں جس نے یہ ایسا کیا۔ 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی اللہ کی ہستی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت یعنی خوشخبری بنا کر آگے آگے، اور اپنی رحمت بنا کر، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی پاکیزہ، نتھرا، صاف اور شفاف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی ہستی کو کا حوالہ دیا اور پہچاننے کی بات کی کہ دیکھو یہ ہواؤں کو بھی ہم نے بنایا، پانی برسایا، آسمان سے پانی گرایا، پاکیزہ، صاف، نتھرا، شفاف۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی لاتعداد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جانداروں کے لیے تخلیق کی ہیں چیزیں اس کے فائدے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈھونڈو ہماری رحمتیں اور بخششیں جو آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدًا مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ زندہ کریں ہم اس سے شہر مردہ زمین کو، اور پلائیں ہم وہ پانی ان کو جو خلق کیا یعنی پیدا کیے ہم نے چوپایا اور انسان۔ تو کیوں پانی برسایا، کیوں پانی بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تو کیوں؟ تاکہ زندہ کریں، یعنی یہ سب پانی جو ہم نے خلق کی ہے، یعنی جو چوپائے اور انسان خلق کیے ہیں یعنی پیدا کیے ہیں، تو وہ اس پانی کو پئیں اور پلائیں اور زندہ رہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور یقیناً دہراتے ہیں بار بار ہم اس کرشمے کو ان کے لیے تاکہ وہ سبق لے لیں، سبق حاصل کریں، پھر بھی اکثریت انسانوں کی ہے مگر ناشکری۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر چاہتے ہم تو اٹھا کھڑا کرتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ کتنے رسول بھیجے، کتنے نبی بھیجے، اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نبیوں کی تعداد جو ہے وہ 1,60,000 یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب ہے۔ ہمیں سب نبیوں کا تذکرہ پتہ بھی نہیں ہے، انہی نبیوں کا تذکرہ پتہ ہے جو زیادہ تر قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں سبق حاصل ہو کہ کس طرح پچھلی قوموں کے پاس نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام دیا، اور کس طرح قوموں نے انکار کیا، اور کس طرح بعد میں قومیں تباہ ہوئیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ قرآن شریف کا یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں محمد عبد الحلیم صاحب، جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں پیشے کے اعتبار سے، انہوں نے لکھا ہے، اور اس کو نور پبلیکیشنز نے چھاپا ہے یا نشر کیا ہے، نور پبلیکیشنز نے۔ تو یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے یہ ترجمہ۔ جلد اول میں 1 سے 15 تک کے پارے ہیں، اور دوسرے 15 پارے یعنی 16 سے 30 تک دوسری جلد میں ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔